Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to my channel Interpretation of Statute. Today our topic is succession, section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance 1961. This is one of the most important topic of this ordinance because it is a part of law of inheritance. اور لا آف انہیریٹنس خود میں ایک بہت ہی زبردست علم ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ لا آف انہیریٹنس کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ یہ خود میں 50% علم ہے۔ تو اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکشن 4 ریپیگننٹ ٹو دی انجنکشن آف اسلام ہے۔ سیکشن 27 آرٹیکل 27 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق نو لا شیل بی پاس وچ از ریپیگننٹ ٹو دی انجنکشن آف اسلام، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے انٹرپریٹیشن کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سکسیشن اسلام میں کب اوپن ہوتی ہے۔ تو سکسیشن اسلام میں تب اوپن ہوتی ہے جب خاندان کا سربراہ فوت ہو جائے، یعنی اگر کسی کے پاس جائیداد ہے، جتنا بھی جائیداد ہے، جب وہ مر جائے تب ہی اس کی جائیداد کی تقسیم ہوگی۔ اور اس کے لیے اسلام میں 3 ایسنشیل ہے۔ پروپوزیٹس ہے، نمبر 1 ایسنشیل پروپوزیٹس ہے۔ پروپوزیٹس سے مراد یہاں پر گرینڈ فادر ہے۔ گرینڈ فادر یا وہ بندہ جس سے نسل آگے بڑھتی ہے، تو نسل گرینڈ فادر سے بھی آگے بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فادر سے بھی آگے بڑھتی ہے، تو یہ ہمارے ہو گئے پروپوزیٹس۔ تو اوپننگ آف سکسیشن کے لیے پروپوزیٹس کا لازمی ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مر جائے تو وہ اپنے پیچھے کچھ اسٹیٹ چھوڑ جائے، چاہے جتنی بھی زمین ہو، اسٹیٹ کا چھوڑنا لازمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے وہ ہے ہیئرز، یعنی اس کے لیگل ہیئر ہونے چاہیے۔ اگر ہیئرز نہ ہو اور اس کی پراپرٹی بھی ہو تو پھر وہ گورنمنٹ ٹریجری میں چلی جائے گی۔ تو جب یہ تینوں کنڈیشنز ہمارے پاس ہو تو اوپننگ آف سکسیشن ہوگا اسلام میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی حیات میں اپنا جائیداد تقسیم نہ کروانا چاہتا ہو تو اس صورت میں کیا کوئی ایکسیپشن ہے ایک بیٹے کے پاس؟ اگر ایک بیٹا چاہتا ہے کہ بھئی مجھے تو جائیداد کی سخت ضرورت ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اپنے باپ کے جائیداد سے حصہ چاہیے، تو اس صورت میں آرٹیکل 135 لینڈ ریونیو ایکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی بندہ اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ چاہتا ہو تو وہ ایک درخواست تقسیم دائر کرے گا۔ درخواست تقسیم، اگر وہ زمین ایگریکلچر ہو تو پھر وہ اسسٹنٹ کمشنر لینڈ ریونیو آتھرائزڈ آفیسر کے ساتھ یا کے پاس درخواست تقسیم دائر کرے گا انڈر سیکشن 135 لینڈ ریونیو ایکٹ۔ تو پھر وہ کیس چلے گا، اس کا پراپر پروسیجر ہے، اس کے مطابق اگر وہ ثابت کر جائے تو اس کو حصہ مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ایک باپ یا گرینڈ فادر اپنی زندگی حیات میں تقسیم کروانا چاہتا ہو اپنی جائیداد کا، تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ یہاں پر تو اسلام میں سکسیشن تب اوپن ہوگا جب وہ مر جائے، لیکن اگر مرنے سے پہلے وہ اپنا جائیداد تقسیم کروانا چاہتا ہو تو پھر اس کو خانگی تقسیم کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی حیات میں خانگی تقسیم کر لے گا، اس کے جتنی بھی بیٹیاں ہیں لیگل ہیئر ہے ان میں تقسیم کر دے گا۔ اس کے بعد وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیکشن 147 کے نیچے جا کر لینڈ ریونیو آفیسر کے ساتھ وہ ایک کیس دائر کرے گا اور اس سے وہ خانگی تقسیم ریٹیفائی کرے گا۔
اگر وہ یہ ریٹیفیکیشن نہ بھی کروانا چاہتا ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زمین بہت زیادہ ہو، 200 کنال ہو، 300 کنال ہو، یا اس کی جائیداد زیادہ ہو، اور وہ تو پھر اس کو ریٹیفائی کروانا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کے لیگل ہیئرز کے پیچھے آنے والے انتقالات، آنے والی جمع بندی میں ان کے پیچھے الاٹمنٹ ہو سکے، ورنہ بعد میں جب یہ مر جائے گا تب پھر اس کے اوپر مسئلے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ دو ایکسیپشن ہے۔ پہلے تو اسلام میں اوپننگ آف سکسیشن کے لیے جب گرینڈ فادر پوت ہو جائے یا فادر پوت ہو جائے تب ہی سکسیشن اوپن ہوتی ہے، اور اگر وہ زندگی حیات میں کرنا چاہتا ہو تو ایک ہے سیکشن 135 اور دوسرا ہے سیکشن 147 آف لینڈ ریونیو ایکٹ۔ اب اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی السٹریشن کریں تو جب بھی ایک بندہ مر جاتا ہے اور اس کی سکسیشن اوپن ہو جاتی ہے تو وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ اسلم ایک بندہ ہے، ایک گرانڈ فادر ہے، گرانڈ فادر، اس کا ایک بیٹا علی ہے اور دوسرا بیٹا اس کا اسد ہے۔ پھر اسد کے دو بیٹے ہیں، اس کا ایک عمر ہو گیا، دوسرا چلو اس کی بیٹی لے لیتے ہیں، پیضا ہے۔ اس کا دوسرا بیٹا جو اسلم کا دوسرا بیٹا ہے وہ علی ہے، اور اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، ایک سعد ہو گیا اور دوسرا لائبہ ہو گیا۔ اب سیکشن 4 کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اسلم اگر مر جاتا ہے اسلامی قانون کے مطابق ان کے جائیداد سے اسد اور علی کو حصہ ملے گا۔ اگر یہ زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو علی اور اسد کو حصہ ملے گا، اور پھر ان سے اس کو لائبہ اور سعد کو اس سے حصہ ملے گا، اور عمر اور پیضا سے اسد سے حصہ ملے گا۔ یہ تو پہلا کیس ہو گیا۔ اب آتے ہیں تھوڑے سے انٹرسٹنگ کیس میں۔ دوسرا کیس ہے کہ اسلم زندہ ہے ابھی، اس کے مرنے سے پہلے یہ گرانڈ فادر ہے، گرانڈ فادر، اس کے مرنے سے پہلے اس کا بیٹا علی فوت ہو گیا، علی فوت ہو گیا، یہ اسد ابھی زندہ ہے اور یہ علی فوت ہو گیا، اور یہ دو بچے یہ اورفن ہو گئے۔ تو اسلام کے مطابق، اسلام میں جو لا آف انہیریٹنس ہے، ان دونوں اورفنس کو، سعد اور لائبہ کو، اس کے گرانڈ فادر سے حصہ نہیں ملے گا۔ ان کا باپ فوت ہو گیا، علی ان کا باپ تھا، اور یہ فوت ہو گیا اسلم کے فوت ہونے سے پہلے، تو اب یہ یتیم ہو گئے، ان یتیم کو حصہ جائیداد میں نہیں ملے گا۔ اب سیکشن 4 اس کا کیا، سیکشن 4 اس کے مطابق آیا ہوا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب سیکشن 4 کیا کہتے ہیں، اب اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ سیکشن 4 اس کے مطابق کیا کہتا ہے۔ According to section 4, in the event of the death of any son or daughter of the prophetess, the opening of succession، جب بھی ایک بندہ مر جائے اپنے باپ سے پہلے اور مرنے والے کے بیٹا بیٹیاں ہو، کہ اس طرح آ جائے، یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، پروفوزٹس ہو گیا، اور علی اس طرح یہاں پر مر جائے، تو سیکشن 4 کے مطابق ان یتیم کو حصہ ملے گا۔ یہاں پر اگر آپ لوگ تھوڑا غور کریں، the children of such son or daughter if any living at the time succession open، جب اس گرینڈ فادر کا سکسیشن اوپن ہو جائے گا تو یہ بچے، یتیم بچے،
اپنی باپ کی جگہ پر لیگل ہیئرز بن جائیں گے اور اپنے باپ کا حصہ اس گرینڈ فادر سے لے لیں گے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یتیموں کے لیے کوئی شیئر نہیں ہے ان کے گرینڈ فادر کے جائیداد میں۔ صرف سیکشن 4 اس کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ اس میں حصہ دار ہوں گے۔ یا اس طرح اگر کسی کی بیٹی بھی جو شادی شدہ ہو اور وہ اپنے باپ سے پہلے مر جاتی ہے تو اس کی بیٹیاں یا بیٹا یا بیٹیاں اپنے دادا کے جائیداد میں حصہ دار ہوں گے۔ اتنا ہی حصہ ان کو ملے گا جتنا کہ اس کے بیٹا یا بیٹی جو فوت ہو چکے ہیں ان کو جب زندہ تھے کتنا ملنا تھا اتنا ہی ان کو ملے گا۔ اب اگر دیکھا جائے اس سیکشن 4 کے تو یہ کمپلیٹلی انجنکشن آف اسلام کے خلاف ہے، اور جس طرح کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ آرٹیکل 227 آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اسٹیٹ دیٹ no law shall be enacted which is repugnant to such injunction، یعنی ملک میں وہ اس طرح کا کوئی بھی قانون پاس نہ ہوگا اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 227 آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو قانون قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف ہو۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر یہ سیکشن 4 کس طرح ابھی تک عمل میں ہے؟ اس پر فیڈرل شریعہ کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا ہوا ہے، اس نے اس کو ریپگننٹ بھی قرار دے چکے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے جو بچے یتیم ہیں ان کو ان کے گرینڈ فادر کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کے مطابق سپریم کورٹ نے کچھ ججمنٹ میں یہ قرار دے دیا کہ اس کی آبجیکٹیو یہ ہے، سیکشن 4 has been enacted to cater the needs of grandchildren and to remove their sufferings۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کیٹر کا مطلب ہے یہاں پر کھانے پینے کے بندوبست کر دینا، کہ ہم نے اس لیے اس کو ویلڈ قرار دے دیا سیکشن 4 کو کیونکہ ان اورپنس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے۔ Moreover, rationale behind Section Family Law Ordinance 1961 was to ameliorate the distress of those unfortunate children whose father or mother had died in the lifetime of their grandfather. Such orphan children were sought to be compensated in such a way by giving share in inheritance to which their father or mother would have been entitled۔ 2005 CLC پیج نمبر 1778۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس میں سیکشن 4 کا انسرٹ کرنے کا مطلب اور آبجیکٹ ہی یہی ہے کہ ان بدقسمت بچوں کی دادرسی کی جائے جن کا باپ گرینڈ فادر کے ہوتے ہوئے فوت ہو گیا، اور ان کی کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے سیکشن 4 کو انسرٹ کیا گیا ہے۔ اتنا ہی حصہ ان کو ملے گا جتنا کہ ان کو باپ یا ماں کو ملنا تھا۔ اس کے مطابق ایک اور ججمنٹ بھی آئی ہوئی ہے جس میں اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، وہ ہے PLG 2003 سپریم کورٹ پیج نمبر 689۔ اس میں بھی یہی طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، انٹرپریٹیشن کی گئی ہے سیکشن 4 کی، کہ اورپنز اپنے باپ دادا کی جائیداد میں حصہ دار ہے۔ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ایک لا ابھی تک جو کہ ریپگننٹ انجنکشن آف اسلام ہے اور اس کے اوپر انڈر آرٹیکل 203D کے نیچے فیڈرل شریعہ کورٹ کی بھی ججمنٹ آ گئی ہے کہ یہ اسلامی لا کے خلاف ہے، اس لیے یہ وائڈ ہے، تو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ابھی تک سٹل ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے، اس میں YLR پیج نمبر 2685 میں اس میں دیا گیا ہے کہ جب تک حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، جب بھی فیڈرل شریعہ کورٹ ایک لا کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے تو پھر اس کے خلاف اگر کوئی
اپیل میں چلا جائے یا خود سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو لے لے، تو جب تک اس اپیل پر یا سپریم کورٹ خود نہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نل اینڈ وائڈ ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو پھر اس لا کو، جیسے کہ اگر میں آپ کو مثال دے دوں، اگر جس طرح سپریم کورٹ میں سیکشن 4 پر اپیل پڑا ہوا ہے، تو جب اس کے اوپر ججمنٹ آ جائے گا سپریم کورٹ کا، تو پھر یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی بچے ہیں اورپنس ہیں وہ اپنے گرینڈ فادر کے جائیداد میں حصہ نہ ہوں گے۔ اب تک اس کے اوپر کوئی بھی ججمنٹ نہیں آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا، تو تب تک یہ ویلڈ ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ کیس ہے اور کافی ساری ججمنٹس اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو جب اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا کہ بھئی یہ سچ میں انجنکشنس کے خلاف ہے، تو یہ اس بک سے ریپیل ہو جائے گا، تب اس کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہوگا، کوئی بھی کیس فائل نہیں کر سکتا۔ آپ کے معلومات کے لیے ایک ایڈیشن کرتا چلو کہ ان میٹر آف انہیریٹنس نیدر لمیٹیشن nor conduct of petitioner could stop him from claiming his legal share. Mere passage of time would not extinguish the right of plaintiff. 2005 CLC 1160۔ اس کے مطابق کہ لا میں کوئی بھی ٹائم بارڈ نہیں ہے کس کے لیے، لا آف انہیریٹنس کے کیس فائل کرنے کے لیے۔ تمام میں لمیٹیشن ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کیس کر دے، اس کی فیصلہ ہو جائے، اور اس کے اوپر آپ اگر اپیل میں نہ چلے جائے تو پھر وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لا آف انہیریٹنس میں ایسی کوئی بھی ٹائم بارڈ نہیں ہے۔ آپ جب بھی چاہے چاہے آپ 20 سال کے ہیں، چاہے آپ 30 سال کے ہیں، چاہے آپ 40 سال کے ہیں، 50 سال کے، تو آپ اپنے لیے کلیم کر سکتے ہیں لا آف انہیریٹنس اپنی شیئرز کے لیے۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب بھئی آپ 20 سال کے تھے تو کیوں آپ نے کیس فائل نہیں کیا، اس طرح کہ آپ جب 30 سال کے تھے اب آپ کو ہوش آ گئے ہیں، تو اسی کوئی ٹائم بارڈ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کلیم کر سکتے ہیں، اپنا شیئر کلیم کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اس سے فائدہ ہوگا۔ جتنی بھی کمی رہتی ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں سیکشن 5 پہ رجسٹریشن آف میرج پر۔ تھینک یو۔